الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
نذيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سادات میں قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے وہ دوئی جہاں ہمارا سی جناد قرآن دیوان ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی یہ راستہ ہے آنے جانے کا ہے نوجوان سمر سمر کے جاؤ واقعات یا نہیں واقعات یا نہیں جڑیا نال محمد جڑ دیا نہیں جڑ جان جیڑیا نکواری لکھ مربت بڑھ دیا نہیں کتے میرے علی کتے تیری سنا اے مشتاق مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا اے بھر بھر مشکان پاوے مالک دا کم پھل لاوے کملی والا کہہ دیسی امت نہیں میری یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت تصور کرو وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے لیکن تمہارے شعور میں نہیں آ سکتے. نبی پاک نے فرمایا لوگوں حسن اور حسین قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور ایک اور مقام پہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی. میرے واجب الکرام بزرگوں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. سرور کائنات فخر موجودات ساقی کوثر رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے بات کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ شہادت حسین ہے۔ محمد مسجد والوں میں آج اس حسین کا ذکر کروں گا۔ آج میں اس حسین کا ذکر کروں گا جس کی شان، جس کا مقام، جس کا رتبہ یہ ہے کہ وقت ولادت جس کی زبان پر نبی پاک کا لحظ دہن ہوتا ہے اور وقت شہادت زبان کے اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ سبحان کون حسین؟ حسین کا والد کون؟ حسین کی والدہ کون؟ حسین کا نانا کون؟ میں حسین کے خاندان کا بتاؤں۔ مہندی مسجد والوں جاؤ، خانہ کعبے کا دروازہ کھول کے خانہ کعبے سے پوچھو کہ خانہ کعبے دنیا کائنات کے اندر وہ واحد شخص کون ہے جو تیرے اس کمرے کے اندر جس کی ولادت ہوئی؟ والدہ کون؟ میں حسین کی والدہ کے بارے میں بتاؤں۔ مہندی مسجد والوں، میرے حسین کی والدہ وہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ بیٹیوں کو رحمت بنا کے بھیجتا ہے تو بیوی فاطمہ الزہرا وہ رحمت ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی۔ یہ حسین کی مانا ہے، حسین کا نانا جو کائنات کے اندر اللہ نے جسے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ کیا حسین، اس حسین کا مقام کیا، اس حسین کا رتبہ کیا، وقت شہادت کیوں آیا، شہادت کیوں ہوئی، حضرت امام حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ سوال یہ کیا جاتا ہے شاہ صاحب حضرت امام حسین کیوں چلے گئے جب انہیں پتا تھا کہ میرے پاس فوج بھی کوئی نہیں، میرے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، میرے پاس لوگوں کا اجتماع بھی کوئی نہیں، میں اتنے بڑے یزید کے ساتھ مقابلہ کیسے کروں گا؟ تو وہ جان بوجھ کے چلے گئے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص جان بوجھ کر گولیوں کے درمیان سے گزرے اور گولی لگ جائے اور کہے کہ جناب وہ شہید ہو گیا، نعوذ باللہ وہ جناب یہ ہو گیا، اس میں گولی کا قصور نہیں، یہ جان بوجھ کے ادھر کیوں گیا جہاں گولیاں چل رہی تھی؟ تو حسین کو جب پتا تھا کہ میں یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر جان بوجھ کر کیوں گئے؟ پتا تھا نہ کہ ہمیں مار دیا جائے گا، پتا تھا شہید کر دیا جائے گا، پتا تھا بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تو پھر جان بوجھ کے جو جاتا ہے نعوذ باللہ وہ شہادت نہیں ہوتی، وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین جان بوجھ کر 72 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، پتا تھا جان ختم ہو جائے گی۔ محمدی مسجد والوں یاد رکھو، جسے پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے مر جانا ہے، یہی تو شہادت کا منظر ہوتا ہے۔ میدان منا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو بتا رہے تھے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل کو پتا تھا میں ذبح ہونے لگا ہوں، ابراہیم کو پتا تھا میں نے اسماعیل کو ذبح کر دینا ہے۔ جب اسماعیل کو پتا تھا تو جان بوجھ کر چھری کے نیچے کیوں لیٹ گئے؟ کیوں چھری کے نیچے آ گئے؟ جب پتا تھا میں ذبح ہو جاؤں گا،
جب پتا تھا مجھے مار دیا جائے گا، جب حضرت اسماعیل کو پتا تھا جان بوجھ کے ذبح ہونا، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں شہادت والی نہیں۔ محمدی مسجد والوں، پتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہے، مجھے پتا ہے میں شریعت مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں قرآن کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پر جب کوئی اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، محمدی مسجد والوں یاد رکھو وہ ہلاکت نہیں ہوتی، وہ کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابا مجھے ذبح کر لے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کر۔ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، ابا جلدی کر، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی لینے والا بھی وہی ہے، مجھے زندگی عطا کرنے والا وہ ہے۔ اگر اس کے لیے میری جان جا رہی ہے، اے ابا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے ذبح کر، تو مجھے بے صبرا نہیں پائے گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے حسین کی ولادت ہوئی، حضور کریم کو اطلاع ہوئی، یا رسول اللہ حضرت حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو، اے میری بیٹی انتظار کر، میں محمد خود تیرے گھر آ رہا۔ جب گھر پہنچے میرے نبی پاک، فرمایا بیٹی میرا حسین کدھر ہے، مجھے میرے حوالے کر۔ محمدی مسیح والو جب میرے نبی نے حسین کو سینے سے لگایا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر پوچھنے لگے بیٹی میری بیٹی میرے اس بچے کو دودھ پلایا کہ نہیں پلایا، اسے گھٹی دی کہ نہیں دی؟ نہیں ابا جی میں نے اسے گھٹی بھی نہیں دی، میں نے دودھ بھی نہیں دیا۔ محمدی مسجد والو مفسرین لکھتے ہیں میرے نبی پاک نے حسین کا ننھا سر کھول، میرے نبی نے نماز نکال کر میرے حسین کے منہ میں ڈال، پہلی گھٹی میرے نبی حسین کو دے رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین میرا یہ لعاب چوس لے، کیونکہ جب کل میدان کربلا آئے گا سارے تیرے سامنے ذبح ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہہ لوگو میں نے حسین کو صبر والی گھٹی دی ہے، میں نے حسین کو صبر والا دعا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ جو میرے ہاتھ
میدان کربلا میں قربانی نہ دیتا تو آج آپ کو کوئی قاری قرآن نظر رہا۔ یہ آیات بتا رہی ہیں اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ حسین نے صبر بھی بتایا، حسین نے نماز پڑھ کر بھی دکھائی۔ اللہ سے کہا اللہ یہ زندگی تیری کی ہوئی ہے، میں اپنے بچوں کے سوا ہونے پہ صبر کروں گا، کیونکہ تجھے خود قرآن نے کہا ہے استعینوا میرے سے مدد مانگو، اصبروا صبر کرو، نماز کے ذریعے مجھ سے مدد کرو۔ جو صبر کرے گا، جو سجدہ کرے گا، اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ ایسی بات کرتے ہو محمدی مسجد والوں، فلسفہ حسینیت کیا ہے؟ میدان کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دشت کربلا ہمیں کیا سبق پڑھا رہا ہے؟ فلسفہ دشت کربلا کا صرف یہی ہے محمدی مسجد والوں، ایک لفظ پکا لو کہ یزید تھا، حسین ہے۔ جب حسین ہے تو حسین کا قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ میرے نبی پاک نے حضرت حسین کے لیے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ ایک عجیب واقعہ یاد آ رہا ہے، حضور کریم تشریف فرما ہے، حضور کریم کی ایک ران پر حضور کریم کا اپنا بیٹا حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری ران پر حضرت امام حسین بیٹھے ہیں۔ حضور کریم کبھی اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، حضور کریم کبھی حسین کا چہرہ چاہتے ہیں۔ ابھی پیار کا یہ انداز چل رہا تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یا جبرائیل میرا نبی دو بچوں سے پیار کر رہا ہے، ابراہیم سے بھی پیار کر رہا ہے، حضرت حسین سے بھی پیار کر رہا ہے۔ یا میرے نبی سے پوچھ کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب میں نے دونوں بچوں میں سے ایک بچے کی زندگی ختم کر دی ہے، ایک کی روح قبض کر دی ہے۔ میرا نبی جس بچے کی روح نکالنے کی اجازت دے میں خدا اسی بچے کی روح نکالوں گا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کریم نے فرمایا کون؟ یا رسول اللہ جبرائیل آیا ہوں۔ محمدی مسجد والوں میرے نبی کا گھر وہاں وہ گھر عظیم گھر تھا جہاں جبرائیل کی دستک دے کر گھر آیا کرتا تھا۔ جبرائیل کو اندر بلایا، جی جبرائیل۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کا چہرہ دیکھا، حضرت جبرائیل نے حسین کا چہرہ دیکھا۔ حضور کریم نے فرمایا جبرائیل ان بچوں کو کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عجیب کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جا میرے نبی سے پوچھ کر آؤ کہ میرے نبی میں ان دونوں بچوں میں سے ایک کی روح قبض کرنے لگا ہوں، مجھے بتا میں کس کی روح قبض کروں؟ ایک عجیب واقعہ محمدی مسجد والوں یہ پڑھنا، ایک طرف میرے نبی پاک کی رات پر میرے نبی کا بیٹا بیٹھا ہے، دوسری رات پر میرے نبی کا نواسا بیٹھا ہوا ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ان دونوں میں سے ایک کی روح نکالنا چاہتا ہے، آپ حکم دیں کس کی روح نکالی جائے؟ حضور کریم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، دوسری طرف حسین کا چہرہ دیکھا۔ فوراً میرے نبی نے فیصلہ کیا جبرائیل یوں کر میں محمد کریم
سے رخصت ہوگا، مجھے محمد کو صرف نہ ہوگا، اگر میرا حسین چلا جائے گا میری بیٹی فاطمہ روئے گی، جسے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور کریم نے فرمایا جبرائیل میرے بیٹے کیوں لے جا، حسین میرے پاس رہنے دے، الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ کوئی حسین ہے محمدی مسلمانوں، انہیں سر کٹا دیا، لیکن ظالم کیا کیا کہ سر کو نہیں چھپایا ہے۔ آج وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو حضرت امام حسین کی خوبصورت باتیں سناؤں۔ میرا نبی جنگل سے آ رہے ہیں، کالی کملی اوڑھی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپا رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی پاک کا پیچھا کیا، جب حضور کریم کا تشریف لائے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کریم نے فرمایا اس کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے کملی میں کیا چھپایا ہوا ہے۔ حضور کریم نے روتے ہوئے کہا اس میں نے کوئی جائیداد نہیں چھپائی ہے، کوئی خزانے نہیں چھپائے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں چھپائی ہوئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کریم نے جب پلو ہٹایا اندر سے حضرت حسن اور حسین کا خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ اس لیے آپ حسین کی بات کر رہا ہوں، محمدی مسجد والوں میرے حسین نے کیا سبق پڑھایا آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آج آپ کو خوبصورت بات سمجھانے لگا ہوں۔ نکلو ان گروہ بندیوں سے، نکلو ان گندگیوں سے، نکلو ان فرقہ پرستیوں سے، آؤ حسین نے جو دشت کربلا کے اندر تختی ریت کے اوپر اپنے بچوں کو جو ذبح کرایا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ محمدی مسجد والوں میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، خدائی دعوے کرنے والے آئے، یعنی کوئی لوگ ایسے آئے جو خدا بن بیٹھے۔ فرعون آیا خدا کی خدائی دعویٰ کر بیٹھا، اسی طریقے سے کچھ لوگ ظالم ایسے آئے جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا۔ فرعون آیا خدا بن گیا، نمرود آیا خدا بن گیا، شداد آیا خدا بن گیا، ہر کوئی اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ کوئی لوگ ایسے بدبخت آئے کہ کوئی نبی بن گئے، انہوں نے کہا ہم نبی ہیں۔ کوئی حضرت قادیانی آیا وہ کہنے لگا میں نبی ہوں۔ کوئی مسلمہ کذاب آیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ارے کوئی خدائی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ خدا کی قسم 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ قیامت تک کوئی حسین جیسا نہیں بن سکتا۔ حسین نے جو قربانی پیش کی دنیا کی کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو حسین کی شہادت کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین میرے نبی کے پاس ایک تختی لے کر آئے۔ نانا نانا جی بیٹے، حضرت امام حسن نے کہا نانا میں نے تختی لکھی ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا نانا میں نے بھی تختی لکھی ہے۔ حضور کریم نے دونوں شہزادوں کو جھولی میں بٹھا لیا۔ کون؟ حسین۔ محمدی مسجد والوں جب میرا نبی پاک نماز پڑھتے تھے، قیام میں کھڑے ہوتے تھے، میرے نبی کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ میرے نبی پاک قیام میں جاتے تھے، میرے نبی کے پاؤں سوج جاتے تھے۔
میرا نبی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ میرے محبوب سجدے کو ذرا طویل مت کرو، تھوڑا چھوٹا کر دو، سجدے میں جاؤ، تھوڑا چھوٹا وقت لگاؤ۔ لیکن ایک جگہ ایسی آئی، ایک ایسا مقام آیا جہاں اللہ نے کہا جبرائیل جا میرے نبی سے کہہ سجدہ اپنا لمبا کر دے، سجدے سے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے نبی سجدہ چھوٹا کر، ایک طرف کہہ رہا ہے اے میرے نبی سجدہ لمبا کر۔ چھوٹا جب سجدہ کرنے کی وقت آتا تھا اللہ نے میرے نبی سے کہا کہ میرے نبی آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہو، میں نے یہ قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت پہ آ جائیں، آپ تکلیف میں آ جائیں۔ میرے محبوب ہلکی نماز پڑھو، ہلکا قیام کرو، چھوٹا قیام کرو، چھوٹا رکوع کرو، چھوٹا سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی سے کہہ رہا ہے تو رب العالمین میرے نبی سے فرما رہے ہیں میرے نبی قیام لمبا نہ کرو، رکوع لمبا نہ کرو، سجدہ لمبا نہ کرو، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ میرے محبوب میرے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ میرے نبی سجدہ چھوڑا کرو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک سجدے کی بات آئی، اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل میرے نبی سے کہہ دے آج سجدہ لمبا کر دو۔ کیوں؟ مسجد نبی میں میرے نبی نماز پڑھ رہی ہے، دو شہزادے حسن حسین بھاگتے آئے میرے نبی کے کندھے پہ سوار ہو گئے۔ میرا نبی سجدے میں، دونوں بچوں نے میرے نبی کی زلفیں پکڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی سجدہ سر نہ اٹھانا، کہیں حسن حسین نیچے نہ گر جائے۔ آج سجدہ لمبا کر دو۔ لکھا ہے مفسرین نے نبی سجدے میں پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ 72 بار۔ جب سبحان ربی الاعلیٰ 72 بار مکمل ہو گئے، حسن حسین خود نیچے اتر گئے۔ یہ 72 تسبیحات کا کمال تھا کہ حضرت حسین 72 لوگوں کو دشت کربلا میں لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ محمدی مسجد والوں، ایک دن فرمایا کہ حضور کریم مسجد میں تھے نا، بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ میں حسین کی فضیلتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے پتہ چلے کہ یزیدیوں نے میرے حسین کے ساتھ کیا کردار ادا کیا، اس حسین کے ساتھ کیا کیا جس حسین کا چہرہ میرا نبی چونتا تھا، جس کا ماتھا میرا نبی چونتا تھا، جس کو سینے سے میرا نبی لگایا کرتا تھا، اس حسین کے ساتھ یزیدیوں نے کیا حرکت کی ہے۔ فرمایا کہ جب حضور کریم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، دونوں بچے بھاگتے آئے، نانا جی بیٹو، نانا ذرا جھکو تو صحیح، نیچے جھکو۔ حضور کریم جھک گئے، دونوں بچے فٹو فٹ میرے نبی کے کندھے پہ سوار ہو گئے۔ نانا ذرا ہمیں سواری کراؤ۔ محمدی مسجد والوں، میرا نبی نیچے ہے اور حسن اور حسین میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہیں، اور میرا نبی آہستہ آہستہ حسن حسین کو سواری کرا رہا ہے۔ ادھر سے صحابہ کا نظر ہوا، ایک صحابی نے کہا کتنی خوبصورت سواری ہے، یعنی حضور کریم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کتنی خوبصورت سواری ہے۔ صحابی رسول مسجد نبی کے دروازے سے
حضور کریم پہ نظر پڑی، فرمانے لگے کتنی خوبصورت سواری ہے۔ حضور کریم نے اسی وقت سے جواب دیا، اے میرے یہاں سواری کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھ اللہ نے سوار کتنے خوبصورت بنائے، یہ سوار کتنے خوبصورت بنائے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا محمدی مسجد والوں، آج حسین کی محبت میں صرف آپ 2 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ میں شہادت کا ذکر انشاءاللہ زندگی ہوئی پھر اگلے جمعے حسین کی شہادت کا ذکر کروں گا۔ آج مختصر لمحوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین کو خط آئے، حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جا مسلم بن عقیل حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ مسلم بن عقیل آئے، ساروں سے ملے، فرمایا ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے تقریر کی، اس نے کہا جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا میں اسے ختم کر دوں گا، اس کے گھر کو جلا دوں گا۔ سارے لوگ چلے گئے، سارے گھروں چھپ گئے، مسلم بن عقیل تنہا رہ گیا۔ کئی دنوں کا پیاسا، کئی دنوں کا بھوکا، بیماری کی حالت میں ہے۔ مسلم بن عقیل جس دروازے پہ جاتا تھا لوگ دروازہ بند کر دیتے تھے، جس کے گھر پانی مانگنے جاتا تھا وہ دروازہ بند کر دیا کرتے تھے۔ محمدی مسجد والوں، اسلام کیسے پھیلا میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن آپ تک کیسے پہنچا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نماز میں سجدے کرنے والوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، نمازیں آپ تک کیسے پہنچی ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ میں نماز پڑھوں مجھے جنت مل جائے، میں روزہ رکھوں مجھے جنت مل جائے، کہ حج کروں میں جنت مل جائے۔ محمدی مسجد والوں، برا نہ منانا میری بات کی، ہماری عبادتیں اس جنت کے لیے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں یا اللہ جنت مل جائے، روزے رکھتے ہیں جنت مل جائے، حج کرتے ہیں جنت مل جائے۔ اوے جنت لینے والوں یہ بات ذہن میں رکھنا، جس جنت کی خواہش میں نمازیں پڑھتے ہو جنت کا بادشاہ خدا نے حسین کو بنایا ہے۔ حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کے بھائی سارے دروازے بند ہو گئے، وقت ہو رہا ہے، بس یہی بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پھر اگلے جمعے زندگی ہوئی، پھر میں آپ کو حسین کی شہادت سناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا حسین کیسے ذبح ہوا، حسین کے بچے کیسے ذبح ہوئے، حسین کس مقصد کے لیے دشت کربلا میں گئے، یعنی سارے 72 کے 72 جو صحابہ وہاں گئے وہ کیا منظر تھا، اہل گھر والے جو گئے وہ کون وہاں پر جیتا تھا، کس کی حال ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مسلم بن عقیل نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون، فرمایا مسلم بن عقیل ہوں۔ بوڑھی اماں تھی، اس نے کہا بیٹا کون ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل رو رہے، اماں پردیسی ہوں، اماں پیاسا مجھے تھوڑا سا پانی پلا۔ جب پانی پینے لگے مردار کی فوج کو پتہ چلا، فوج آ گئی، مسلم بن عقیل پہ حملہ کر دیا، سارے سینے پہ تلواریں ماری، اونٹ کاٹ دیے، چہرہ زخمی کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو گھسیٹ کر نجات کے دربار میں لایا۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو تو محمدی مسجد والوں، کائنات کا سب سے خوبصورت سب سے لمحے والا یہ واقعہ آپ کو سنا رہا۔ دلوں کو نرم کرو، اپنے سینوں کے اندر محبت حسین لے کر آؤ۔ محمدی مسجد والوں، حضرت امام حسین بس یہ بات سنا کر اپنی بات ختم کرنے لگا۔ ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے، ابن زیاد کرسی پہ بیٹھا تھا اور ابن زیاد کے سامنے مسلم بن عقیل زخمی حالت میں کھڑا تھا، اور ابن زیاد کہنے لگا مسلم بن عقیل میری بات مان لے، میری بیعت کر لے، میرے آگے سر جھکا لے، میرے نظام کو تسلیم کر لے، میرے آگے سر جھکا لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔
میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت مسیح بن سے کہنے لگا اے مسیح بن میری بیعت کر لے، میرے آگے سر جھکا لے۔ سنو مدنی مسلمانوں، زخمی مسیح بن کیا خوبصورت بات یہ کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی دیر سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر پیدا مگر چھٹی تو نہیں۔ آؤ ہم بھی مسیح والوں یہی کردار اپنی زندگی میں لاؤ گے، خدا کی